حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کثیر خوشخبریاں عطا فرمائیں، کثیر. غمگین ہو اس کے بعد کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی یہ اسلوب ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنت کا ذکر فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت سی خوشخبریاں دیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجہہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار میں نظر آ رہے تھے. حضور خوش تھے، یہ آثار چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ خوش ہیں. فرمایا یرا فی وجہ والبشر یرا فی وجہ. فرمایا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جو ہے وہ ہم خوشی کے آثار دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ حضور خوش ہیں. فقال انہ جاءنی جبرائیل. علیہ السلام جب تشریف لائے تو تشریف لا کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. فقال ان ربک یقول اما یرضیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آ کر جو ہے وہ خوشخبری میرے پاس لائے. وہ خوشخبری کیا تھی کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں. حضور علیہ السلام کو جب جبرائیل امین آئے، جب یہ خوشخبری سنائی آ کے تو علیہ السلام یہ خوشخبری سنتے ہی حضور خوش ہو گئے. اور علیہ السلام نے وہ اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری جو ہے وہ آگے صحابہ کو جو ہے وہ بیان فرمائی. اور صحابہ نے علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کے اثرات کو دیکھا کہ علیہ السلام آج خوش ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. کتنی بڑی خوشخبری. تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو مبشر بنا کے بھیجا ہے. فرمایا مبشرا و نذیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بھی بنایا ہے اور شاہد کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا ہے. مبشر بنا کے بھیجا. کتنی بڑی خوشخبری کہ علیہ السلام کا ایک امتی ایک مرتبہ درود پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ دیکھ لیں کسی کا دل کرتا ہے اللہ مجھ پہ رحمت بھیجے، مجھ پہ کیا بھیجے؟ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کا دل کر رہا ہے اللہ مجھ پہ رحمت بھیجے، حضور پہ درود پڑھ لے، اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور حدیث میں یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. علیہ السلام نے شاہ فرمایا حضرت جبریل امین نے کہا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ أَشْرًا.
علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل امی میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہا، ایک تو درود کا کہا کہ ایک مرتبہ جو آپ کو امتی درود مجھ پہ پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی نہیں بلکہ فرمایا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں جو آپ کا امتی ایک مرتبہ سلام کہے گا، ایک مرتبہ سلام کہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا 10 مرتبہ جواب عنایت فرمائے گا۔ فرمایا ایک مرتبہ وہ سلام بھیجے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ کتنی خوش بختی ہے اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ امتی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ سے جواب تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پہ سلام بھیجتا ہے۔ یہ میرے محبوب کو امتی، اس نے میرے محبوب کو سلام بھیجا ہے۔ میرے محبوب کو سلام، یہ کوئی عام سی حدیث بھی نہیں ہے۔ سنن نسائی، سنن دارمی، یہ سب کتب میں جو ہیں یہ احادیث موجود ہیں، اور میں متن کے ساتھ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ایک مرتبہ کوئی شخص جو ہے میرے محبوب کو سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اسے سلام، اس پہ سلامتی بھیجتا ہے۔ تو فرمایا صرف ہم نے شاہد ہی نہیں اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا، شاہد کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے محبوب کو مبشر بنا کر بھی بھیجا ہے۔ میرا محبوب خوشخبریاں دینے والا ہے۔ میرے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں کو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں حضور نے ڈرایا بھی ہے۔ حضور مبشر ہیں تو نذیر ہیں، انشاءاللہ اگلا جو ہے نذیر پہ ہوگا۔ آج خوشخبریاں ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر بنا کے بھیجا۔ آئیے حضور کی حدیث سنیے، پھر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائے تو یہاں ایک مرتبہ پڑھ لیا 10 رحمتوں کا نزول۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، فرمایا جو شخص مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کمی نہیں آتی، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ومن صلی علیہ مئۃ 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب 10 سے بڑھ گیا 100 تک پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی خوشخبری کتنی بڑی خوشخبری۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا کاتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ جو ہے یہ جہنم سے بھی آزاد ہے، یہ بندہ جو ہے نفاق سے بھی آزاد ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ 100 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ دیا، 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور یہی بات ختم نہیں کی، صرف 100 کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی 1000 پڑھے، اگر اس سے بڑھ جائے کوئی، صرف بات 100 کی ہو رہی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود، جہنم سے آزادی، کتنی بڑی خوشخبری۔ اس لیے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا کے بھیجا ہے، مبشر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ خوشخبریاں ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہی بات نہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مع الشہداء،
فرمایا جو 100 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اللہ نفاق سے آزاد فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا جب وہ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جب قیامت والے دن اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ جب قیامت والے دن اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کون سا بندہ؟ وہی بندہ جو 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ خوشخبریاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھ لے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے اپنی ماں کی پیشانی کو محبت سے چوم لیتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بوسہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کے 3 بیٹے بچے چھوٹے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، فرمایا وہ بچے جو ہیں وہ والدین کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں کہا جائے گا جاؤ بھی جنت میں چلے جاؤ، وہ جنت کے دروازے میں جا کے رونا شروع کر دیں گے۔ جنت کے دروازے پر جائیں گے روئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا بھی کیوں روتے ہو؟ وہ کہیں گے بات یہ ہے ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ہم اکیلے جنت میں نہیں لے جائیں گے، ہم اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے، اس کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، اپنے والدین کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت کے اندر بھیج دو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، حضور نے خوشخبریاں دی ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بچے کسی کے چھوٹے فوت ہو گئے، وہ ان کے لیے جو ہے فرد ہوں گے، جا کے اہتمام کریں گے جنت میں۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور اگر کسی کے 2 فوت ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مبشر بن کے آئے خوشخبریاں عطا فرمانے والے، فرمایا اگر کسی کے 2 بھی فوت ہو گئے بچپن میں بچے تھے، علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بچوں کی وجہ سے بھی ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا اگر کسی کا ایک ہو، کسی کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، اس میں اس نے صبر کیا، بات صبر کی بھی ہے، صبر کیا ایک بچہ، تو علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا عرض کیا گیا حضور کی بارگاہ میں حضور ایک فرمایا ایک بھی فوت ہو گیا تو وہ بھی اپنے والدین کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام ہی حضور کی نسبت کی وجہ سے محمد رکھ دیا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے جس کا نام میرے محبوب کے نام پہ کسی نے رکھ دیا، اپنے بیٹے کا نام اپنے میرے محبوب کے نام پر رکھ دیا، فرمایا باپ اور بیٹے کو میں جہنم کے اندر نہیں جانے دوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 شخص جہنم کے طرف ان کو کہا جائے گا جاؤ دھکیل دیا جائے گا تو جہنم کے کنارے کھڑے کر دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے میرے جلال کی قسم ہے، عزت کی قسم ہے جن کا نام میرے محبوب کے نام پر ہے میں ان کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ تو بھائی میرے علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، حضور مبشر ہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور کسی کا ایک ہے، فرمایا وہ بھی والدین کی بخشش کرے گا، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا اگر کسی کا کوئی بھی چھوٹا فوت نہ ہوا ہو، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہوگا میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا پھر میں کس لیے ہوں؟ حضور نے فرمایا پھر میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبشر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شہر مدینہ میں آیا، شہر مدینہ میں آیا، خوش قسمتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچتا ہے، فرمایا آیا اسے کوئی تکلیف پہنچی میرے شہر میں، شہر مدینہ میں کوئی تکلیف پہنچ گئی اسے، فرمایا اس پہ صبر کرے گا میں مصطفیٰ قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں مصطفیٰ قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد جو بندہ دعا پڑھتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ حضور کی تو خوشخبریاں ہی خبریں، اتنی احادیث ہیں، بندہ اگر پڑھتا رہے تو اگر اسی پہ گفتگو کرتے رہیں تو پتہ نہیں کتنے جمعے جو ہیں وہ گزر جائیں اور حضور کی وہ خوشخبریاں ہی جو ہیں وہ ہم سنتے رہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبشر بنا کے بھیجا۔ یہ حضور کی اس آیت میں یہ دوسری صفت بیان ہوئی ہے، پہلی شاہد ہے اور دوسری مبشر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو مبشر بنا لی۔ اس میں 6 صفتیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیان فرمائیں اس آیت میں۔ آگے نذیرہ ہے اور وداعین الی اللہ باذنہ، حضور داعی بھی ہیں اللہ کے حکم سے، دعوت دینے والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ وداعین الی اللہ باذنہ وسراج منیرہ بھی ہیں، اللہ نے حضور کو سراج منیرہ بنا کے بھی بھیجا ہے۔ تو انشاءاللہ بالترتیب ہم اس پہ گفتگو کرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمارے سینوں میں گامزن فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو